السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل ایچ ڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بزرگ بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس کی کمیٹی روم میں اجلاس۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف طاہر خان۔ جی بالکل، سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بزرگ بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ نے کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب منصور احمد اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر نے کیے گئے انتظامات کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر ریونیو اسد عباس مکسی، اسسٹنٹ کمشنر سونیا کلیم، ریلوے اوقاف، وابڈا، سوئی گیس سمیت تمام اداروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد اور ڈی پی او نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے 6 انٹری پوائنٹ بنائے گئے ہیں۔ سکھ یاتریوں کے لیے ریلوے اسٹیشن تا ساتواں کرو تک وین شٹل سروس چلائی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ پوری دنیا سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے مثالی انتظامات کیے جائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں اور سیکورٹی کی صورتحال کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے، پورے شہر کو سجایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ نے بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی جگہ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے وفاقی وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی 112 ایکڑ پر تعمیر کی جائے گی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹی کے لیے قیام کے لیے فنڈ جاری کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 28 اکتوبر کو یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی کا قیام ننکانہ صاحب کی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ عنقریب ننکانہ میں ڈسٹرکٹ جیل کی سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے قیام سے ہزاروں طلبہ اور طالبات تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہروں پر نہیں جانا پڑے گا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، سیاسی ماحول کوئی گرم نہیں ہے، جمہوریت مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ملکی معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا سابقہ حکومتوں نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے۔ جی